بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، آج کے اس سبق میں ہم لوگ پڑھیں گے مضاف و مضاف الیہ، یعنی ایک اسم کی دوسری اسم کی طرف اضافت جب کر دی جاتی ہے تو وہ مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ کہا جاتا ہے۔ دوستو، جس طرح سے ہمیں بولنا ہو حامد کی کتاب تو ہم کہہ دیں گے حامد's بک یا بک آف حامد۔ اگر اسی کو عربی زبان میں بولنا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ تو ہم کہیں گے کتاب حامدین، یعنی جس کے بارے میں بولنا ہو اس کا نام بعد میں بولنا ہے، اور جس چیز کے بارے میں بتانا ہو اس کو جو ہے پہلے بول دینا ہے، یعنی کتاب حامدین، حامد کی کتاب، کتاب ساجدین، ساجد کی کتاب، قلم حامدین، حامد کا قلم، اس طرح سے ہمیں اضافت کر دینا ہے۔ تو اس جملے کو مضاف اور مضاف الیہ کہتے ہیں۔ دوستو چلیے دیکھتے ہیں آج کا سبق۔ الدرس الخامس، پانچواں سبق، سعید، یہ سوال جواب یہاں پہ جو ہے سوالات ہو رہے ہیں اور اس کے جو ہے وہ جواب بھی دے رہا ہے۔ سعید، سعید، کتاب محمد ھذا یا یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے یا یاسر کی ہے؟ تو یاسر نے کہا، اس نے سوال کیا سعید نے، کتاب محمد ھذا یا یاسر، یہ کتاب محمد کی ہے یاسر، کیا یہ کتاب محمد کی ہے یاسر؟ تو یاسر نے اس کے جواب میں کہا، تو یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ کا جملہ جو ہے پایا گیا۔ یہاں پہ جو ہے کتاب کی اضافت جو ہے وہ محمد کی طرف کی گئی ہے، یعنی کہ کتاب یہ مضاف ہو گیا اور جس کی طرف اضافت کی گئی ہے وہ مضاف الیہ ہو گیا، یعنی کہ کتاب مضاف اور محمد مضاف الیہ۔ تو کیا ہو گیا؟ کتاب محمد، محمد کی کتاب، اور اس سے پہلے حمزہ استفہامیہ لے آئے تو ایک سوالیہ جملہ بن گیا۔ کتاب محمد ھذا یا یاسر، تو یاسر نے کہا لا ھذا کتاب حامد، یہ محمد کی کتاب نہیں بلکہ حامد کی کتاب ہے۔ تو یہ پورا جملہ جو ہے بن گیا۔ ھذا جو ہے یہ اس میں اشارہ کتاب حامد مضاف مضاف الیہ، یہ کتاب حامد کی ہے۔ سعید، این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ یہ سب ہم پڑھ چکے ہیں، اینا، اس کو ذہن میں رکھیں۔ یاسر، یاسر نے کہا ہوا علی المکتب ہناک، ہناک مانے وہاں، وہ وہاں مکتب پر رکھی ہوئی ہے کتاب۔ سعید، سعید نے کہا این دفتر عمار، عمار کا رجسٹر کہاں ہے؟ یاسر، یاسر نے کہا ہوا علی المکتب المدرس، وہ استاذ کے میز پہ ہے۔ سعید، قلم من ھذا یا علی، یہ کس کا قلم ہے یا علی؟ علی، علی نے کہا ھذا قلم المدرس، یہ استاذ کا قلم ہے۔ سعید، سعید نے کہا این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ حقیبۃ المدرس جو ہے یہاں پہ مضاف اور مضاف الیہ بن گیا۔ علی، علی نے کہا ہی تحت المکتب، وہ میز کے نیچے ہے۔ تمارین، مشقیں، اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالات کے جواب دیجیے۔ این کتاب محمد، محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو آپ جو ہے خود سے اس کا جو ہے جواب بنائیے، ذہن میں بنائیے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا کتاب محمد، یا کتاب محمد ہناک، محمد کی کتاب وہاں ہے، یا کتاب محمد فی البیت، محمد کی کتاب گھر میں ہے، کتاب محمد تحت المکتب، محمد کی کتاب میز کے نیچے ہے۔ این کتاب عمار، عمار کی کتاب کہاں ہے؟ کتاب عمار فی الفصل، عمار کی کتاب کلاس میں ہے۔ این حقیبۃ المدرس، استاذ کا بیگ کہاں ہے؟ حقیبۃ المدرس تحت السریر، اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں اگلا چیپٹر۔ اضف الکلمہ الاولی الى الثانیہ،
یعنی پہلے کلمے کی اضافت جو ہے آپ دوسرے کلمے کی طرف کر دیجئے. تو یہاں پہ دی گئی ہے کلمات، اس کو آپ سمجھ لے. کتاب محمد، یہ الگ الگ جملے، کتاب الگ، محمد الگ، اس کی اضافت کرنی ہے یہاں پہ. تو یہاں پہ کیا کریں گے؟ کتاب محمد، محمد کی کتاب. مکتب المدرس، مکتب المدرس. قلم حامد، یہ الگ الگ ہو گیا، لیکن آگے کہیں گے ملا کے تو قلم حامد اس طرح سے. مفتاح البیت، مفتاح البیت. بیت عباس، بیت عباس. دکان التاجر، دکان التاجر. غرفة علی، غرفة علی. بیت المہندس، بیت المہندس. دفتر سعید، دفتر سعید. اضافت کر کے اس طرح سے ہو جائے گا. اسم الولد، اسم الولد. مندیل یاسر، مندیل یاسر، یاسر کا رومال. کتاب اللہ، کتاب اللہ، تو کتاب اللہ ہی ہو جائے گا، اللہ کی کتاب. قمیص عمار، عمار کا قمیص، تو قمیص و عمار اس طرح سے. قمیص عمار یہ الگ الگ ہے، اس کو ملا کے اضافت کرنی ہے. ایک اسم کی اضافت، پہلے اسم کی اضافت دوسرے کی طرف کرنی ہے. یہ قمیص پہلا ہے، یہ عمار دوسرا ہے، تو قمیص عمار. بنت الطبیب، سریر خالد، سریر خالد. مفتاح السیارہ، مفتاح السیارہ. اقرأ واکتب مع ضبط اواخر الکلمات. اس کے جو ہے وہی پیچھے والے سبق میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، اعراب لگا کے پڑھنا ہے. باب المدرستی حمار الرجلی، رجل کے معنی آدمی ہوتا ہے. بیت حامد سیارۃ المدیر، مدیری. مندیل عمار اسم الطالب. بیت اللہ فی کتاب اللہ من بیت المدرس على مکتب المدیر. اقرأ. این بیت المدرس، این بیت المدرس، یعنی کہ استاذ کا گھر کہاں ہے. ہوا بعید، وہ دور ہے. القرآن کتاب اللہ، تو کتاب اللہ ہے مضاف مضاف الیہ کا جملہ یہاں پہ پایا گیا. یہ کیا ہے؟ قرآن اللہ کی کتاب ہے. الکعبۃ بیت اللہ، کعبہ اللہ کا گھر ہے. یہ مضاف مضاف الیہ کے تمام جملے ہیں. میں اس کو ایک مرتبہ پڑھ دیتا ہوں. محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ. خرج المدرس، خرج المدرس من غرفة المدیر. تو اس پہ آپ جو ہے غور کریں کہ کون سا مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے. یہ جو ہے غرفۃ المدیر، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے. هذا بیت حامد وذلك بیت خالد، بیت حامد بیت خالد. ابن عمار طالب وابن یاسر التاجر، نہیں، ابن عمار طالب، ابن عمار طالب وابن یاسر تاجر، اس طرح سے. بیت المدرس بعید وبیت التاجر قریب. هذا مفتاح السیارة، أين مفتاح البیت. من انت یا ولد، تم کون ہو یہ لڑکے. انا ابن عباس، میں عباس کا لڑکا ہوں. وابن من ہوا، وہ کون ہے. وہ ابن خالد، وہ خالد کا لڑکا ہے. این مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد رسول کہاں ہے. ہوا فی المدینۃ المنورہ، وہ مدینہ منورہ میں ہے. بنت حامد فی المدرسۃ و بنت محمد فی الجامعہ، حامد کی لڑکی مدرسے میں ہے اور محمد کی لڑکی یونیورسٹی میں ہے. اسم المدرس سعید و اسم المہندس خالد، استاذ کا لڑکے کا نام سعید ہے اور انجینئر کے لڑکے کا نام، اور انجینئر کا نام، استاذ کا نام سعید ہے اور انجینئر کا نام خالد ہے. عم الطالب غنی، چچا کا لڑکا غنی مالدار ہے. باب المسجد مفتوح و باب المدرسۃ مغلق، مسجد کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور مدرسے کا دروازہ بند ہے. تو یہاں باب المدرسۃ، باب المسجد، یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ بن گیا. خال حامد فقیر، سیارۃ عباس فی الشارع، یعنی عباس کی گاڑی جو ہے وہ سڑک پر ہے. ابن من انت، انا ابن المدرس.
تم کس کے لڑکے ہو؟ میں استاذ کا لڑکا ہوں۔ این الکلب، کتا کہاں ہے؟ ہوا تحت السیارہ، وہ گاڑی کے نیچے ہے۔ اس طرح سے ہم بول دیں گے۔ تو یہاں پہ ہمیں فوکس کرنا ہے تحت السیارہ پہ، یعنی کہ مضاف مضاف الیہ پہ۔ تو یہ بھی آپ جو ہے خود سے ہی بھر سکتے ہیں، اس کو آپ جو ہے خود سے جملہ مفیدہ بنا لیں۔ اور یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اقرأ مثال الآتی ثم کون اسئلة مثل مشیر الى الصورة التالیہ، یعنی کہ جو یہ تصویر بنی ہوئی ہے اس کے مطابق جو ہے آپ کو اس میں بھرنا ہے۔ کتاب من ھذا، یہ کس کی کتاب ہے؟ کتاب قلم من ھذا، قمیص من ھذا، بیت من ھذا، سریر من ھذا، یعنی کہ اس کو اس کے اعتبار سے جو ہے آپ کو سوال کرنا ہے۔ یہاں پہ اسم دی گئی ہے، اس کے اعتبار سے آپ جو پڑھ لیں۔ یہاں پہ اسم الولد، سب مضاف مضاف الیہ کے جملے ہیں۔ تو یہاں پہ بتانا یہی ہے، مثال بہت ساری دی ہوئی ہے لیکن مثالوں کو سمجھتے ہوئے آپ کو قاعدہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسم البنت زینب، اسم البنت زینب، تو یہاں پہ دیکھ لیجیے آپ اسم الولد، تو یہاں پہ لڑکے کا نام، یعنی کہ لڑکے کا نام کیا ہو؟ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اسم کی اضافت ولد کی طرف ہو گئی۔ محمد، اسم الولد محمد و اسم البنت زینب۔ اسم المدرس حامد واسم المدیر ابن خالد فی المدرسة وابن حامد فی الجامعہ۔ ابن المدرس فی الفصل، این ابن المدیر؟ ابن محمد فی العراق و ابن حامد فی الہند۔ خرج ابن الطبیب من البیت، ذهب ابن التاجر۔ ابن التاجر یہ مضاف مضاف الیہ کا جملہ ہے۔ الى السوق، اسم المہندس فیصل و اسم الطبیب مسعود۔ اسم الرجل ابن من انت، انا ابن الوزیر۔ الکلمات الجدید، الکلمات الجدید کو آپ جو ہے دیکھ لیں۔ الرسول، رسول کے معنی ہوتا ہے قاصد، پیغمبر۔ الکعبہ معنی کعبہ، اسم کے معنی ہوتا ہے نام۔ ابن معنی لڑکا، عم معنی چچا، خالو معنی ماما، حقیبۃ معنی ہوتا ہے بیگ۔ السیارہ گاڑی، الشارع سڑک راستہ، مغلق معنی بند، تحت معنی نیچے، ہنا کا معنی وہاں۔ تو یہ نئے کلمات ہیں، اس کو آپ دیکھ لیں، اس کو آپ ذرا درست کر لیں۔ عم الطالب غنی، یعنی طالب علم کا چچا مالدار ہے۔ وابن من ہوا، اور یہ کس کا لڑکا ہے؟ ہاں، تو یہاں پہ یہ قاعدہ سمجھایا گیا ہے، سیارۃ المدرسی، سیارۃ المدرسی۔ تو سیارہ یہاں پہ مضاف ہے، المدرس یہ مضاف الیہ ہے، یعنی پہلا والا اسم جو ہوگا وہ مضاف ہوگا اور دوسرا والا جو اسم ہوگا وہ مضاف الیہ ہوگا، یعنی اس مضاف سیارہ کی اضافت جو ہے مدرس کی طرف کی گئی ہے، تو جس کی اضافت کی جائے وہ مضاف اور جس کی طرف کی جائے وہ مضاف الیہ۔ تو یہ سیارۃ المدرس، مدرس کی گاڑی، استاذ کی گاڑی، ترجمہ ہمیشہ الٹا کریں گے، استاذ کی گاڑی۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کمنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کر دیجیے اور بیل آئکن کو بھی پریس کر دیجیے اور آل کے بٹن کو کلک کر دیجیے۔